اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یسألک اہل الکتاب، اے نبی علیہ السلام اہل کتاب آپ سے مطالبہ کرتے ہیں ام تنزل علیہم کتابا من السماء، کہ آپ ان پر آسمان سے کتاب اتار لائیں. فقد سألوا موسیٰ اکبر من ذالک، بس وہ تو موسیٰ علیہ السلام سے اس سے زیادہ بڑا مطالبہ کر چکے ہیں. کیا مطالبہ کر رہے ہیں؟ یہ تھوڑا تھوڑا کر کے قرآن کیوں نازل ہو رہا ہے؟ ایک ہی دفعہ میں پورا کلام کیوں نہیں آ جاتا؟ یہ اعتراض. بہرحال اب حق واضح ہے، اب کیسے جان چھوڑائیں؟ تو طرح طرح کے اعتراضات کھڑے کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اللہ فرما رہے یہ بات ان کے مطالبے کی ہے تو غلط، یہ تو اس سے بھاری مطالبے کر چکے ہیں. بھلا کیا؟ فقد سألوا موسیٰ اکبر من ذالک، بس وہ تو موسیٰ علیہ السلام سے اس سے زیادہ بڑا مطالبہ کر چکے ہیں. فقالوا ارنا اللہ جہرتن، تو ان لوگوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ ہمیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو دکھا دو اعلانیہ طور پر، ہم اپنی نگاہوں سے دیکھنا چاہتے ہیں. فاخذتهم الصاعقۃ بظلمهم، تو ان کے ظلم کی وجہ سے انہیں کڑک نے یعنی بجلی کی کڑک نے آ پکڑا. ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البینات فعفونا عن ذلك، پھر انہوں نے اس کے بعد بھی کہ ان کے پاس واضح دلائل آ چکے تھے بچھڑے کو معبود بنایا تو ہم نے سنگین جرم کو بھی معاف کر دیا. یہ باتیں ہم پڑھ آئے ہیں. وَآتَيْنَا مُوسَىٰ سُلْطَانًا مُبِينًا، اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو واضح غلبہ عطا فرمایا، واضح دلائل بھی عطا کیے، معجزات بھی عطا کیے. وَرَفَعْنَا فَوْقَهُمُ الطُّورَ بِمِيثَاقِهِمْ، اور ہم نے ان سے عہد لینے کے لیے ان پر طور پہاڑ کو بلند کیا. وَقُلْنَا لَهُمُ ادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، اور ہم نے ان سے کہا کہ شہر کے دروازے سے سروں کو جھکاتے ہوئے داخل ہونا. وَقُلْنَا لَهُمْ لَا تَعْدُوا فِي السَّبْتِ، اور ہم نے ان سے کہا تھا کہ ہفتے کے دن کے بارے میں حد سے نہ بڑھنا. وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، اور ہم نے ان سے پختہ عہد لیا. فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ، تو ان پر لعنت کی گئی ان کے اپنے عہد کو توڑنے پر. وَكُفْرِهِمْ بِآيَاتِ اللَّهِ، اور آیات الہی سے انکار پر. وَقَتْلِهِمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ، اور انبیاء کو ناحق قتل یعنی شہید کر دینے پر. وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا غُلْفٌ، اور ان کی اس بات پر کہ ہمارے دل غلاف میں بند ہیں. ان وجوہات پر ان پر لعنت کی گئی. آگے بتایا جا رہا ہے بل طبع اللہ علیہا بکفرہم، ایسا نہیں ہے یہ جو کہتے ہیں نا دل بند ہیں ہمارے، غلاف میں پروٹیکشن میں محفوظ ہیں، نہیں، بلکہ ایسا نہیں ہے. بل طبع اللہ علیہا بکفرہم، بلکہ اللہ نے ان کے کفر کی وجہ سے ان پر مہر لگا دی. فلا یؤمنون الا قلیلا، بس چند لوگوں کے سوا وہ ایمان نہیں لائیں گے. یہ ان کے جرائم پہلے ہم پڑھ کر آ چکے ہیں، آگے چلتے ہیں. وبکفرہم وقولہم علی مریم بہتانا عظیما، اور ان پر لعنت کی گئی ان کے کفر اور ان کے بی بی مریم علیہ السلام پر بہت بڑے بہتان کی بات کہنے پر. بی بی مریم علیہ السلام کے ہاں معجزانہ طور پر عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی بغیر والد، مگر یہود ظالموں نے معاذ اللہ ان پر بدکاری کا الزام لگایا. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اس کی طرف اللہ اشارہ کر رہا ہے کہ ان ظالموں نے یہ کہا. وقولہم علی مریم بہتانا عظیما، اور ان کے مریم علیہ السلام پر بہت بڑے بہتان کی بات کہنے کی وجہ سے لعنت کی گئی. وقولہم، اور ان پر مزید یہ کہ لعنت کی گئی ان کے اس قول کی وجہ سے انا قتل المسیح عیسیٰ ابن مریم رسول اللہ، کہ بے شک ہم نے مسیح عیسیٰ ابن مریم کو یعنی اللہ کے رسول کو قتل کیا. اللہ فرما رہے نہیں، وما قتلوہ وما صلبوہ، حالانکہ انہوں نے انہیں یعنی عیسیٰ علیہ السلام کو قتل نہیں کیا اور نہ انہیں سونی چڑھایا. ولیکن شبہ لہم، مگر ہوا یہ کہ ان کے لیے کسی کو عیسیٰ علیہ السلام کے مشابہ بنا دیا گیا. وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ، اور بے شک جن لوگوں نے اس بارے میں اختلاف کیا یقیناً وہ اس معاملے میں شک میں مبتلا ہیں. مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ، انہیں اس کا کچھ علم نہیں سوائے گمان کی پیروی کرنے کے، بس تکے ہیں ان کے، کوئی حقیقی علم ان کے پاس نہیں. وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا، اور انہوں نے یقیناً ان یعنی عیسیٰ علیہ السلام کو قتل نہیں کیا. بل رفعہ اللہ الیہ، بلکہ اللہ نے انہیں اپنی طرف اٹھا لیا صحیح سالم. وکان اللہ عزیزا حکیما، اور اللہ سبحانہ وتعالی بڑا غالب بڑی حکمت والا ہے. بل رفع اللہ الیہ، بلکہ اللہ نے انہیں اپنی طرف اٹھا لیا. وکان اللہ،
اچھا اس میں بھی آپ تفاسیر کا مطالعہ کریں نا، آل عمران کی آیت 54 اور 55 اور یہاں یہ النساء کی 158، یہ رفع اللہ الیہم، رفع کے ساتھ الہ کا جب صلہ آتا ہے تو صحیح سالم پورے کا پورا بلند کرنا مراد ہوتا ہے، تو جسم و جان اور روح کے ساتھ صحیح سالم اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پر بلند فرما لیا، اور ان کی سیکنڈ کمنگ ہوگی، دوبارہ تشریف لائیں گے، اور اس کا ذکر اگلی آیت میں بھی اشارتاً ہے، قرآن پاک میں اور مقامات پر اشارتاً ہے، احادیث مبارکہ میں اس بارے میں تفصیلات ہمیں ملتی ہیں۔ فرمایا وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا، اور اللہ تعالیٰ بڑا غالب بڑی حکمت والا ہے۔ وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، اور اہل کتاب میں سے کوئی ایسا نہیں، إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ، جو ان کی موت سے پہلے ان پر ایمان نہ لائے۔ اب یہاں تفصیل ہے، اور اسلاف کی یہ دونوں آرا چلی آ رہی ہیں۔ موت ہی، ان کی موت، ایک مراد عیسیٰ علیہ السلام کی نیچرل وفات، جب تشریف لائیں گے زمین پر بھرپور زندگی گزاریں گے پھر ان کی وفات ہوگی، ایک یہ مراد، اور موت ہی یہاں اس کو ضمیر کہتے ہیں، انگلش میں پروناؤن کہتے ہیں، یہ ضمیر اہل کتاب کے ایک فرد کی طرف بھی جاری، یعنی اہل کتاب کا ہر فرد اپنی موت سے پہلے ایمان لائے گا، ایک ہر فرد اہل کتاب کا اپنی موت سے پہلے ایمان لائے گا، اور ایک ہر فرد عیسیٰ علیہ السلام کی وفات سے پہلے ایمان لائے گا۔ یہ دونوں طرف اس ضمیر کو علماء لکھتے ہیں اس کو پھیرا گیا ہے، زمین پھیرنا، ضمیر پروناؤن پھیرنا کہتے ہیں علماء کی اصطلاح میں۔ ایک مفہوم کیا ہے؟ ہر اہل کتاب سے جو شخص انتقال کرتا ہے اس کے سامنے عیسیٰ علیہ السلام کی اصل حقیقت منکشف کر دی جاتی ہے اور وہ تسلیم کرتا ہے اس وقت، مگر ڈوبتا فرعون ایمان لا رہا تھا، قبول ہے نہیں نا، اس وقت قبول نہیں، مگر دکھا دیا جاتا ہے، ایک بات۔ دوسرا، عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے، پھر احادیث میں تفصیل ہے، ایک ایک یہودی قتل ہوگا، چن چن کے قتل کیا جائے گا اس کو، اور جو مسیحیت کے ماننے والے ہیں وہ محمد مصطفیٰ علیہ السلام کی تعلیم پر آ جائیں گے، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام، جملہ نوٹ کیجئے گا، نئے نبی کی حیثیت میں نہیں آئیں گے، وہ پرانے نبی ہیں، نئے نبی کی حیثیت میں نہیں آئیں گے، وہ رسول اکرم علیہ السلام کی شریعت کو ہی نافذ کریں گے۔ تو اب جو عیسائیت کے ماننے والے ہوں گے وہ نبی علیہ السلام پر ایمان لے آئیں گے عیسیٰ علیہ السلام کی وفات سے پہلے۔ اس حوالے سے ہمارے استاد ڈاکٹر اسرار صاحب کا خطاب ہے اسلام اور عیسائیت، اور اس کا انگریزی میں بھی ترجمہ ہوا ٹو کرسچنس وتھ لو، ٹو کرسچنس وتھ لو، اہل کتاب میں سے جو نرم دل ہیں خاص طور پر ان کے لیے کہ تم اور ہم تو ایک ہی ہونے والے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کے بعد سارے عیسائیت کے ماننے والے انہوں نے ویسے مسلمان ہونا ہے، تو تم ہم سے زیادہ قریب ہو، اور یہ قریب ہونا یہ سورہ المائدہ میں بھی آیت نمبر 83 میں انشاءاللہ تعالیٰ ہم پڑھیں گے بعد میں انشاءاللہ سورۃ المائدہ میں، وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا، اور قیامت کے دن وہ یعنی مسیح علیہ السلام ان پر گواہ ہوں گے۔ اب یہود پر آنے والی کچھ سختیاں، ان کا تذکرہ۔ فَبِالظُّلْمِ مِنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ، تو پھر یہودیوں کے ظلم کی وجہ سے ہم نے ان پر وہ پاکیزہ چیزیں حرام کر دی تھیں جو ان کے لیے حلال کی گئی تھیں۔ ظلم کیا جائے، اللہ کے احکامات کو توڑا جائے تو اللہ حلال کو حرام کر دیتا ہے۔ حرام کے دو پہلو ہیں، ایک ہے کہ اس کی پروہیبیشن آ جائے کہ تم استعمال نہیں کر سکتے، اور ایک ہے اللہ محروم کر دے، اللہ نعمتوں سے محروم کر دے۔ اور پاکستان زرعی ملک ہے، بنیادی طور پر کبھی ہمیں گندم کے لالے پڑ جاتے ہیں، کبھی ہمیں چینی کے لالے پڑ جاتے ہیں، ہے نا کوئی مسئلہ؟ یہ ہمارے کرتوتوں کے نتائج بھی ہوتے ہیں۔ کبھی حرام ہے کہ اس کی پروہیبیشن آ جائے، منع ہے، استعمال نہیں کر سکتے، حرام کر دیا گیا، اور کبھی محروم کر دیے جانے کا معاملہ بھی آ سکتا ہے، اللہ محفوظ رکھے۔ یہ یہود کا ذکر۔ فَبِظُلْمِ مِنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ، تو پھر یہودیوں کے ظلم کی وجہ سے ہم نے ان پر وہ پاکیزہ چیزیں حرام کر دی تھیں، اُحِلَّتْ لَهُمْ، جو ان کے لیے حلال کی گئی تھی، وَبِصَدِّهِمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا، اور ان کی کثرت سے اللہ کی راہ سے روکنے کی وجہ سے، اللہ کے راستے سے روکنے کی وجہ سے بھی اللہ نعمتوں سے محروم کرتا ہے، یا حلال کو پاکیزہ کو لوگوں کے لیے حرام کر دیتا ہے، یہ سزا ہوتی۔ وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ، اور ان کے سود لینے کی وجہ سے بھی، حالانکہ انہیں اس سے منع کیا گیا تھا، یہود کو بھی سود لینے سے منع کیا گیا، اولڈ ٹیسٹیمنٹ ہو، نیو ٹیسٹیمنٹ ہو، پچھلے یعنی اہل کتاب ہو، ان کو بھی سود منع کیا گیا، قرآن پاک میں بھی سود منع ہے، حتیٰ کہ ہندو بنیا بیاج کہتے ہیں نا سود کو، ہندوؤں کی کتابوں میں بھی سود کی ممانعت کا ذکر مل جاتا ہے۔ اور آج دنیا کے فائنینشیل انسٹیٹیوشن کی تباہی کے بعد ان کے چلانے والے یو ایس میں بیٹھ کے کہتے ہیں ناؤ وی ہیو ریئلائزڈ وائی گاڈ ہیز پروہیبٹڈ انٹرسٹ، اب ہمیں سمجھ آ رہی کہ خدا نے کیوں سود کو منع کیا ہے۔
وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا اور ان کے سود لینے کی وجہ سے وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ حالانکہ انہیں اس سے منع کیا گیا تھا وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ اور ان کے لوگوں کے مال ناحق کھانے کی وجہ سے باطل طریقے پر حرام خوریاں کر کے مال جب کمایا جاتا ہے تو پھر اللہ کا عذاب بھی بھڑکتا ہے اور اللہ پاکیزہ کو حرام بھی قرار دیتا ہے یا اللہ نعمتوں سے محروم بھی کرتا ہے. یہ ہمارے سمجھنے کے لیے ہے, یہ صرف قصوں کی کتاب نہیں ہے, ہدایت کی کتاب ہے ہمارے لیے, اس میں ایڈمونیشن ہے, یاد دہانی ہے. وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا اور ہم نے ان میں سے کافروں کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے. البتہ پھر قرآن کا توازن, سبحان اللہ, اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے کلام کا توازن دیکھیے. ان کی برائیاں آ گئیں مگر ان میں کوئی خیر ہے, ان میں کسی میں خوبی ہے, اب اس کا تذکرہ آ رہا ہے. یہ قرآن پاک کا توازن. فرمایا لَٰكِنِ الرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ مِنْهُمْ لیکن ان میں سے جو علم میں پختہ ہیں, وَالْمُؤْمِنُونَ یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک اور وہ مومن جو اس پر ایمان رکھتے ہیں جو آپ کی طرف نازل فرمایا گیا اور اس پر بھی جو آپ سے پہلے نازل فرمایا گیا. والمقیمین الصلاۃ والمؤتون الزکاۃ والمؤمنون باللہ والیوم الآخر اور نماز قائم کرنے والے ہیں اور زکوٰۃ دینے والے ہیں اور جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان لانے والے ہیں. اولئک سنؤتیہم اجرا عظیما یہ وہ لوگ ہیں جنہیں ہم عنقریب اجر عظیم عطا فرمائیں گے. یہ اہل کتاب کے نیک لوگوں کا ذکر آگے بار بار آ رہا ہے نا. عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ یہود میں سے, نجاشی رحمۃ اللہ علیہ نصارہ میں سے, اینڈ سو آن. تو جن میں خیر خوبی ہے یا اچھائی ہے یا اچھے ہیں اور نبی علیہ السلام پہ پھر ایمان بھی لے آئے تبھی تو اچھے ہیں. ہاں ان کا بھی ذکر قرآن پاک کر رہا ہے. یہ بار بار توازن ہو ہمارے کلام میں, بشارت انذار ساتھ ساتھ ان کا شر بیان ہو رہا ہے تو ان کا کچھ خیر ہے تو وہ بھی بیان ہو. یہ عدل, یہ توازن اللہ کے کلام میں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.